رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 34 میں پہنچے تھے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب طامہ کبریٰ آئے گی۔ طامہ کبریٰ یعنی قیامت۔ تم سے ہے، تم ہوتا ہے خالی جگہ کو پر کرنا۔ تام الحفرہ، گڑھے کو پر کرنا۔ 32 نمبر آیت۔ والجبال ارساہا، زمین کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ والارض بعد ذلک دحاہا، آسمانوں کی خلقت کے بعد زمین کو بچھایا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس کے پانی اور چارے کو نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑا۔ ارسا یرسی، ارسا کسی چیز کو ثابت کرنا، اس لیے کہا جاتا ہے الجبال الراسیہ، ثابت اور گڑے ہوئے پہاڑ۔ تو ارساہا یعنی اثبتہا، ان کو ثابت کیا، گاڑا ان کو۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا کچھ متاع، فائدہ اور نفع تھا تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، وہ بھی انسان کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پودے اگنے والا نظام بنایا ہے تاکہ وہ جو ہے گھاس وغیرہ اس کو حیوانات کھائیں، تو اس لیے کیونکہ حیوانات انسان کی خدمت کے لیے ضرورت تھے، ان کا دودھ انسان کی ضرورت تھا، ان کی جلد انسان کی ضرورت تھی، ان کا گوشت ضرورت تھا، ان کے بال ضرورت تھے، ان کی گوبر ضرورت تھی، سب کچھ انسان کی ضرورت ہے۔ تو وہ بھی انسان کی طرف انڈائریکٹ جو ہے انسان کی طرف پلٹتا ہے۔ تو کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے تمہارے لیے اور تمہارے انعام اور چوپایوں کے لیے متاع تھا، فائدہ تھا، نفع تھا۔ تو ان آیات کے ذکر کرنے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت ہے کہ وہ کتنی قادر ذات ہے، جو اس طرح سے آسمانوں کو جس نے بلند کیا اور زمین کو بچھا دیا، اور نہ کسی مدد کی ضرورت پڑی، نہ کوئی سابقہ نمونہ اس کے سامنے تھا، عدم سے وجود میں لے آیا اتنی بڑی مخلوقات کو۔ اور دوسرا اس پہ دلالت ہے کہ کتنا اس ذات کا احسان ہے کہ انسان کی خاطر اس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات خلق کی انسان کی خدمت کے لیے، چاہے سورج چاند ستارے ہوں یا زمین ہو یا پہاڑ اور پانی ہو۔ تیسرا اس میں دلالت ہے کہ ہدف کی یعنی خاطر خلق ہوئے ہیں، سب کچھ ہدف کے تحت ہے۔ چاند ستارے ہدف کے تحت خلق ہوئے ہیں، زمین ایک ہدف کے تحت خلق ہوئی ہے، اس میں پہاڑ ایک ہدف کے تحت خلق ہوئے ہیں، پانی اس میں رکھا گیا ایک ہدف ہے، حیوان بنائے گئے ہدف ہے۔ یہاں آ کر پھر کیوں انسان رک جاتا ہے کہ خود انسان بغیر ہدف کے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ہر چیز ہدف کے تحت خلق کی گئی ہے، اس نے اپنی ہر چیز کائنات پوری کو۔ تو اگر انسان ہدف کے تحت خلق ہوا ہے تو پھر قیامت کے دن کو ماننا پڑے گا۔ اور چوتھا، ان آیات میں یعنی ذکر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اس کی ذات جو ہے علم و قدرت کے حوالے سے غیر محدود ہستی ہے، کیونکہ محدود قدرت والا، محدود علم والا، بغیر نمونے کے، بغیر ساتھی اور مددگار کے اتنی بڑی مخلوقات کو خلق کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے لیے ذکر ہوتی ہیں تاکہ معرفت میں بڑھیں آگے اور اپنے رب کو پہچانیں اور قیامت کے دن پہ عقیدہ رکھیں
پھر ساتھ ساتھ قیامت کے حالات بھی ذکر ہوتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو یہ چیزیں بھی ہیں، نقصان اپنا ہوگا تمہارا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب طامہ کبریٰ آئے گی قیامت کا دن۔ عرض کیا ہے کہ طامہ تم سے ہے، تم یعنی پر کرنا، فراغ کا، گڑھے کو پر کرنا۔ کہتے ہیں کہ ہادی گاہ مطمومہ، عراقی کہتے ہیں گاہ مطمومہ، یعنی یہ گڑھا تھا اور اس کو پر کیا گیا ہے۔ یہاں اگر مکان وغیرہ بناؤ گے تو نہیں رکے گا، نہیں ٹھہرے گا۔ تو اس سے پھر قیامت کیسے مراد ہو گئی؟ تم سے مراد اگر پر کرنا ہے گڑھے وغیرہ کو، فراغ کو، تو قیامت کیسے مراد ہو گئی اس سے؟ کہتے ہیں کہ اسی سے یہ جو ہے، چونکہ وہ گڑھا ہوتا ہے، فراغ ہوتا ہے، اس کو پر کرنے سے کو جو ہے تم کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا اطلاق جو ہے ہر شے اس شے پر ہونے لگا کہ جو اپنی آخری حد کو پہنچ جائے، جو چیز اپنی آخری حد کو پہنچ جائے اس پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ اسی وجہ سے جو خطرناک ترین حوادث اور بڑے بڑے مصائب اور مصیبتیں ہوتی ہیں، ان پر طامہ کا اطلاق ہونے لگا کہ ایسی مصیبت اور مشکل جو اپنی آخری حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو طامہ یعنی بہت بڑی مصیبت، جس کے آگے کوئی آگے حد نہ ہو، آخری حد جیسے۔ پھر کبریٰ کے ساتھ اس کی تاکید کر دی کہ جب بہت بڑی مصیبت قائم ہوگی، کیا ہوگا پھر آگے جزا ذکر نہیں ہے۔ ظاہراً مراد جو ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يُجْزَى كُلُّ إِنسَانٍ بِمَا كَسَبَ، ہر انسان کو جزا دی جائے گی، یہ کہنا مقصود ہے۔ جو کچھ کرو گے یہاں اس کو وہاں پاؤ گے۔ اپنے کرتوت اور اعمال جو ہے ان کی جزا و سزا پاؤ گے۔ اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا طامۃ الکبریٰ کا دن کہ جس دن انسان یاد کرے گا ما سعی، جس کی اس نے کوشش کی تھی، جو کچھ کیا تھا اس نے۔ چونکہ کوشش سے ہوتا ہے، گناہ کی بھی کوشش کرنی پڑتی ہے اور طاعات کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ویسے لغتاً سعی جو ہے تیز چلنا، سعی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر ہر کوشش کے لیے سعی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی اس کو وہاں یاد کرے گا۔ وہ کیسے یاد کرے گا؟ بعض آیات کہتی ہیں کہ جب اس کے سامنے نامہ اعمال پہنچے گا، جب اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا تو یاد کرے گا، ہاں یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اس نے تو بھلایا ہوا تھا غفلت سے، لیکن چونکہ کیا ہوا تھا تو یاد کروانے سے یاد آ جائے گا، غفلت کی وجہ سے بھولا ہوا تھا۔ جس طرح ہے نا روایات میں کہ انسان جو ہے کتنا بدبخت ہے، یا اس طرح سے جملہ ہے کہ اس نیکی کو یاد رکھتا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہے، لیکن اس گناہ سے غفلت کیا ہوا ہے جو یقیناً کیا ہے اس نے اور گناہ لکھا گیا ہے، اس کو بھولا ہوا ہے۔ نیکی یاد رکھی ہوئی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو انسان یاد کرے گا۔ پورا 80 سال، 60 سالہ ریکارڈ، 40 سالہ، جتنا عرصہ رہا ہے دنیا میں جو کچھ کرتا رہا ہے، حتیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے وہ یاد کرے گا، کیونکہ نام اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس میں نے چھوٹا چھوڑا ہے، جس نے نہ بڑا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور ظاہر کر دی جائے گی جہیم کو اس کے لیے کہ جس نے دیکھا۔
جس نے دیکھا لے بھائی، یعنی جو دیکھے گا، دیکھنے کی صلاحیت ہر کسی میں ہوگی. میں یرا ہر کوئی دیکھ سکے گا، جو بھی دیکھے گا اس کے لیے ظاہر ہوگی. اس سے مراد ظاہراً یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دفعہ جہنم کو دیکھے گا، کیونکہ لمن یرا اہل جنت میں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہوگی. اس لیے بعض آیات میں ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر جہنم پہ وارد ہوگا، اس سے گزرے گا، جہنم سے اذیت ہو یا نہ ہو وہ گزرے گا. گریز یعنی اس کو ظاہر کیا جائے گا. یہ اشارہ ملتا ہے بہرحال اس میں کہ موجود ہے لیکن بارز نہیں ہے. اس دن بارز کیا جائے گا، یعنی سامنے لایا جائے گا. تو یا تو جہنم خلق ہو چکی ہے یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اعمال ہی جہنم ہے، جو برے اعمال ہیں وہی اعمال ہی جہنم بن رہے ہیں. اس دن وہ ظاہر شکل میں آ جائے گا. کیونکہ اکثر علماء تجسد اعمال کے قائل ہیں کہ ہمارا جو عذاب ہوگا وہی ہمارے اعمال جو ہے دوسری شکل میں آئیں گے. پولیس صراط آگا پھر کہاں ہوگا؟ جی پولیس صراط کا جو کہتے ہیں کہ اس میں جو وہ روایات بھی اسی کی تاکید کرتی ہے نا کہ ہر بندہ گزرے گا. جہنم کے چونکہ اوپر ہوگی نا، تو جو گزرے گا ظاہر ہے دیکھ کے گزرے گا جہنم سے اوپر سے. البتہ کچھ ہوا کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ تھوڑے بہت جلس کر جائیں گے، مثلا جیسے بندہ چل کر جاتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ گر جائیں گے اور پھر اٹھیں گے، اور کچھ نہیں اٹھ سکیں گے. مختلف حالات ہوں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جہنم کہے گی جلدی گزر جاؤ، میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ کے جو ہے بابرکت وجود سے. بند بھی کرنا پڑا. برزخ میں بھی تو ہے نا، ہو سکتا ہے برزخ. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. اچھا، یہاں ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے. جب اندھا محشور ہوگا تو کیسے جو ہے جہنم کو دیکھ پائے گا؟ جبکہ یہ آیت کہتی ہے کہ جہنم کو دیکھے گا. تو عین ممکن ہے کہ مختلف مراحل ہوں، کہیں پر اندھا ہو جائے اور کہیں پر آنکھ دے تاکہ عذاب کو دیکھ کر مزید اس کو عذاب ہو، دیکھ کر بھی ڈرے. یا پھر یہ ہے کہ ہر چیز سے اندھا ہوگا لیکن جہنم کی آگ اسے نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ رنگ نظر نہیں آتے اور کچھ آتے ہیں، ایسے مریض ہیں آنکھوں کے. جی وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اور جو بھی طغیان کرے گا جیسے فرعون نے کیا تھا. اذهب إلى فرعون إنه طغى. تو وہاں کہا تھا نا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اس کو جو ہے عذاب نے لے لیا. اسی طرح یہاں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے طغیان کیا، سرکشی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، طغیان اور سرکشی کرتے ہوئے
دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، مجھے نہیں چاہیے، جہنم ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، بس کرسی چاہیے، پیسہ، شہرت، یہ چیزیں چاہیے۔ آخر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ ترجیح کا معنی کیا ہے؟ کہ آخرت کے حساب پر دنیا کمائی اس کے مقابل، ورنہ دنیا کی زندگی تو مومن بھی گزارتا ہے لیکن ترجیح نہیں دیتا۔ جہاں آخرت کا نقصان ہو تو کیا کرتا ہے؟ دنیا جانے دیتا ہے، آخرت بچا لیتا ہے، جان دینی پڑے، شہادت مثلا، مال دینا پڑے، کچھ دینا پڑے۔ لیکن وہ اس کے برعکس ہے کہ پتہ نہیں وہ آخرت ہے یا نہیں ہے، جس طرح کہ اس عمر ابن عاص نے کہا تھا کہ کہتے ہیں جنت اور نار ہے، پتہ نہیں ملے گی یا نہیں، اور ادھر سے رائے کی جاگیر ہے، یہ نقد ہے۔ تو یہ طاغی جو ہوتے ہیں یہ طغیان کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر۔ تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی ہِیَ مَأْوَاهُ، الف لام اس مضاف الیہ کے عوض ہے کہ بے شک جہنم جو ہے وہ ان کا مأویٰ، ٹھکانہ ہے، ہر طرف سے جہنم ہوگی، اس لیے اس کو ٹھکانہ کہا ہے۔ جس طرح بندہ جا کر کسی جگہ ٹھکانہ آسرا لیتا ہے گھر وغیرہ میں، تو یہ اس کا مأویٰ ہوگا، چونکہ آیت کہتی ہے کہ ان الجحنم محیطۃ بالکافرین، محیط ہوگی، اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوگا، تو اس پر پھر مأویٰ کا صدق آتا ہے۔ ہوا یا بھی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف پناہ لینا، سہارا لینا، ٹھکانہ بنانا کسی جگہ۔ تو یہ ہے طاغی کی حالت جو طغیان کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے مقام رب سے ڈرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ جو نہیں ڈرتا اور طغیان کرتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے، یہ اس عقیدے اور فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ڈرتا ہے، نفسیاتی اس کی کیفیت اور حالت، خوف ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نہا نفس عن الہوا، تو یہ پھر جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا ہے، بلکہ نفس کو جو ہے ہوا سے، خواہش سے روکتا ہے۔ تو اس کا بھی ٹھکانہ ہے آخرت میں، بغیر ٹھکانے کے یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے اس کا، ہر طرف سے گویا جنت اور باغیچے ہوں گے اس کے ارد گرد۔ دنیا کی زندگی میں تھوڑا فرق تھا اس کے اور اس کے درمیان، اس نے تھوڑا آزاد گزار لی، یہ تھوڑا مقید ہو کر گزارتا رہا، لیکن کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ لیکن وہاں جا کر یعنی آسمان و زمین کا فرق کی مثال دیں تو بھی کافی نہیں ہے یہ۔ تو یہ مقام رب ہی جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اکثر آیات میں تو ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہاں ہے خافہ مقام رب، رب کے مقام سے ڈرتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مقام رب سے قیامت کے جو مواقف ہیں، حساب کتاب اور پل صراط اور میزان اور جنت و جہنم، یہ مراد ہے مقام رب سے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی مراقبت جو ہے، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت ذہن میں سوچتا ہے کہ اس کی ذات دیکھ رہی ہے، یہ مراد ہے مقام رب سے۔ روایات میں بھی اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ من علم ان اللہ یراہ و یسمع، جو بھی جان لیتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، ما یقول و یعمل من خیر و شر، جو بھی وہ کہتا ہے یا جو کرتا ہے خیر و شر سے، تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَيَحْجِزُهُ ذَلِكَ عَنِ الْقَبِيحِ مِنَ الْأَعْمَالِ، یہ عقیدہ اور یہ ایمان اس کو اعمال قبیحہ سے روک دیتا ہے۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وہ ہے جو مقام رب سے ڈرتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی ہو، معصیت کا اگر خیال آ جائے تو
सोच ले कि अल्लाह ताला जो है इसको देख रहा है। या मुराद जो है वो अदालत इलाही है, मकाम रब से वो महकमा और वो अदालत कि जहाँ छोटे छोटी बात का दकीक हिसाब हो सकता है। लोग आम अदालतों में जाते हुए घबराते हैं, खौफ खाते हैं, बेगुनाह हो तो भी डर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला का जो महकमा है वहाँ तो अम्बिया भी डरेंगे, खौफ खाएंगे, चूँकि हर कोई अपनी मसूलियत के बारे में डर रहा होगा कि पता नहीं सही अदा हुई या नहीं, अभी महकमे में मेरा फ़ैसला क्या आएगा। तो जो अपने रब के मकाम से डरता है और नफ्स को हवा से रोकता है, ये बड़ी अजीम सिफत है। अगर कोई इस पर कादिर हो जाए, अपने नफ्स को हवा से रोकना, ख्वाहिश नफ्स पर काबू पा लेना, चूँकि असल यही बुनियाद और जड़ है। हत्ता शिरक वगैरह भी इंसान जो करता रहा है, अल्लाह ताला के साथ दूसरी चीज़ों को शरीक ठहराता रहा है, असल में ख्वाहिश नफ्स हुआ करती थी। पीछे से ख्वाहिश नफ्स जो है वो मुहर्रिक होती थी। इसलिए रिवायत में है कि अबग़दु इलाहिन उबिद अला वजहिल अर्द, मबगूस तरीन माबूद जिसकी इबादत की गई है रूए ज़मीन पर, अल हवा, वो ख्वाहिश नफ्स। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, चूँकि औरों की भी जो इत्तिबा हुई है या इबादत हुई है, असल बुनियाद ये बनता था, हवाए नफ्स बनती। कसरत से रिवायात में आइमा ने तंबीह की है, इन अख़वफ़ मा नख़ाफ़ु अलैकुम इस्नान, सबसे ज़्यादा दो चीज़ों से हम तुम्हारे ऊपर डरते हैं, एक इत्तिबा अल हवा व तूलुल अमल, ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा और लंबी आरज़ुएँ। वजह बयान की कि इन्ना इत्तिबा अल हवा यमनउ मिनल हक़ व तूलुल अमल युनसिल आखिरह। इत्तिबा अल हवा जो है हक़ से रोकती है, हक़ की इत्तिबा से रोकती है, और तूल अमल इंसान को आखिरत भुला देता है। ये आरज़ू है, ये मुकम्मल नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई, वो अभी रहती थी, तीसरी आरज़ू शुरू हो गई, नहीं आरज़ुओं में ज़िंदगी गुजर गई गफलत में, यहाँ तक कि इज़राइल ने दस्तक दी। तो अपने रब के, यानी यही चीज़ है जो इंसान को हकीकतन हवाए नफ्स से रोक सकती है कि मकाम रब जो है इंसान की निगाहों में रहे। हर वक्त बंदा ये सोचता रहे कि अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होना है, उसके सामने महशूर होना है। यानी मैं तो कभी अपने बारे में सोचता हूँ कि अपने हमारे और दूसरे लोगों में बहुत फ़र्क है। यानी हमारे ऊपर कई हुज्जतें कायम हो चुकी हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन कह सकता है, तूने कुरान पढ़ा, अपने आप को इंसान नहीं बनाया, नहजुल बलागा पढ़ा तूने, दर्स अखलाक तूने सुने, मौला अली अलैहिस्सलाम के जवार तुझे दिया, नजफ़ की मुक़द्दस वादी तुझे दी, उलमा की सोहबत तुझे दी, किसी चीज़ ने तुझे नहीं खौफ में डाला अपने रब से। अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अभी तक भी वो वक्त नहीं आया है। इतने मराहल गुजरने के बाद, इतनी हुज्जतें कायम होने के बाद, तो क्या जवाब होगा इंसान के पास? आम बंदा तो फिर भी कह सकता है कि मसलन मुझे इतना इल्म नहीं था, मैं दूर दराज रहता था, सोर्सेज इतने नहीं थे। जी, हुज्जा बालिगा है वो हमारे ऊपर है कि जो सब कुछ जिनके सामने है, जिन तक पहुँच चुका है। तो हवाए नफ्स पर काबू वही इंसान पा सकता है, उसी के लिए आसान है कि जिसकी निगाह में खौफ है। और हम अगर सीरत पढ़ते हैं आइमा की और अम्बिया की, तो खौफ में बदरज अतम पाते हैं। मौत का याद आया तो लरस गए, इबादत के लिए खड़े हुए तो रंग तब्दील होता जा रहा है,
मासियत का ख्याल तक नहीं आने दिया। इतना खौफ खुदा होता है। तो खौफ खुदा ही इंसान की मदद कर सकता है कि इंसान अपने सरकश नफ्स जो है उसको लिजाम डाल सके, काबू कर सके। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, और शैतान के हाथ भी यही सबसे बड़ा हथकंडा है। शैतान के हाथ में भी उसने भी किसी और पर एतमाद का नाज नहीं किया है। जब उसकी दुश्मनी हुई अल्लाह ताला से तो जिस चीज़ का एतमाद था उसको, वो यही था हवाए नफ्स, उसके सहारे। और अल्लाह ताला ने भी जो उसके बंदे हैं और उसका खौफ रखते हैं, कहा कि वो तेरे हाथ में नहीं आ सकते हैं। इन्ना इबादी लैसा अलैहिम सुल्तान लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। गवा और जलाल में पड़े लोग जो खुद तेरी इत्तिबा करेगा वो जो है गुमराह हो जाएगा, वरना जो मेरे बंदे हैं, मेरा डर रखते हैं, खौफ रखते हैं, वो कभी तेरे जाल में नहीं आएंगे। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, और उसका ठिकाना जन्नत होगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, वो तो इससे पूछते हैं साअत के बारे में, क़यामत की घड़ी के बारे में, कि अय्यान मुरसाहा, उसके साबित होने का टाइम और वक्त क्या है। अय्याना यानी कब है, मुरसा उसका वक्त इरसा। अभी हमने पढ़ा है माद इरसा, वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ों को साबित किया। मुरसाहा यानी क़यामत के साबित होने का वक्त और टाइम। ज़ाहिर मस्दर में भी है अय्यान मुरसाहा, उसका जो इरसा है, उसका जो इस्बात है, अय्याना वो कब है। ये पूछते क्यों थे? आमतौर पर जो मुशरिकीन थे और कुफार मुनकर थे, वो इस्तेहज़ान कहते थे कि यानी कब है वो, अगर है तो क्यों नहीं आता वो टाइम, वो वक्त कब से तुम बता रहे हो लोगों को कि वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा। और अल्लाह ताला ने मसलहत समझी कि क़यामत का वक्त किसी को भी नहीं बताया, ख़ास कर लिया अपने लिए। शायद इसलिए किसी में इम्तिहान हो सकता था, वरना टाइम अगर मुअय्यन बता दिया जाता और बहुत दूर होता तो सब गफलत में पड़ जाते, बहुत करीब होता तो सब खौफ की वजह से मान लेते। तो वो इम्तिहान न हो सकता। वो इख्तिबार जो करना था वो इसी में था कि इसको मुबहम रखा जाए। फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, और तू जो है उसके बारे में नहीं जानता है। फ़ी यानी यसअलूनका अय्यान मुरसाहा, फ़ी मा अंत मिन ज़िक्राहा, मा नाफ़िया। ज़िक्रा यानी उसकी याद, उसका इल्म, साआ का इल्म। वो तो इससे साआ के बारे में सवाल करते हैं कि उसके साबित होने का वक्त कहाँ कब है। उस वक्त के बारे में कि जो जिसके वक्त के बारे में आपको इल्म नहीं है, मानाफी अगर बनाई जाए। और अगर इसको मानाफी यही रहेगी, लेकिन एक माना ये किया गया है कि जिस वक्त के बारे में तू नहीं जानता है उसके बारे में पूछते हैं। एक तफसीर ये इसकी की गई है कि तू
تجھے مبعوث نہیں کیا گیا حتیٰ کہ تو یعنی اس لیے کہ تو وقت کو بیان کرے، یعنی فیما انت من ذکراہا، تو ذکر کرے اس کو، بیان کرے اس کو، ما انت من ذکراہا، تیرا کیا ہے اس کے ذکر کرنے سے، تیرا کیا ہے اس کے ذکر کرنے سے. ہاں اس میں ما استفہامیہ ہو جائے گی کہ ما انت من ذکراہا، تیرا کیا ہے اس کے ذکر کرنے سے، یعنی بیان کرنے سے. مطلب ہے کہ تجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تو اس کو بیان کرے، تیرا مقصد ہے ان کو اجمالاً بتانا کہ قیامت کا دن آئے گا، بس اس سے علاوہ اس سے زیادہ تیری ذمہ داری نہیں ہے. تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے تفسیر اس کی، جملہ مجمل سا ہے، یعنی خدا نے رسول کو کہا کہ آپ اجمال کے طور پر صرف بتا دیں جی ایک موضوع قیامت. کہ قیامت ہوگی بس. تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ فی ما انت، یعنی فی موصولہ بنے گی اس تیسرے معنی پر، کہ اس کے بارے میں کہ انت من ذکراہا، جس کے یاد کے قریب ہے تو. انت من ذکراہا، ذکراہا یعنی ذکر ساعہ، ساعہ کی یاد کے قریب ہے تو، یعنی تیرا خود آنا یہ دلیل ہے کس چیز کی کہ ساعہ جو ہے وہ قریب ہے. تو ما نافیہ بھی بن سکتی ہے، ما موصولہ بھی ممکن ہے، اور ما استفہامیہ بھی احتمال ہے. تینوں تفسیریں اس کی گئی ہیں. اگر استفہامیہ کہیں تو کہیں گے کہ ما انت من ذکراہا، یعنی تجھے کیا ہے اس کے ذکر سے، یعنی تیرا کوئی تعلق نہیں کہ تو بتائے کب ساعہ ہے، اس لیے تو بھیجے نہیں گیا. ما موصولہ اگر قرار دے تو یعنی وہ پوچھتے ہیں تو اس سے فیما یعنی فی الشیء الذی انت من ذکراہا، تو اس کے یاد کے قریب ہے، تیرا خود مبعوث ہونا یہ اس کی یاد ہے. انت قائل من ذکراہا، ثابت من ذکراہا، انت موجود من ذکراہا، جو بھی مقدر کرے. اور اگر ما نافیہ قرار دے، ما انت من ذکراہا، تو نہیں ہے اس کو یاد دلانے والا. نہ افا، تو نہیں ہے اس کو جاننے والا. من ذکراہا، ما انت من ذکراہا، تو اس کو جاننے والا نہیں ہے. یعنی یہ علم سرکار محمد کے پاس نہیں ہے کہ وہ نہیں، یہ آیات اور روایات دونوں کی روح سے یہ چیز ثابت ہے کہ قیامت کا معین وقت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آنے کا وقت، یعنی اس کے بعد کیا کچھ ہونا ہے وہ جی ہاں، وہ معلومات ہیں، لیکن جو وہ گھڑی ہے اس کے بارے میں معین وقت کوئی نہیں جانتا ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَہَاهَا، تیرے رب کی طرف اس کا منتہا ہے. منتہا جس تک چیز کا انتہا ہونا ہو، اگر ظرف مکان یعنی مفعول بنائے، ما ینتہی نہیں ہے، افضل ظرف مکان بنے گا. جی، اور اگر مصدر بنائے تو بھی ممکن ہے کہ جس کی طرف انتہا ہونا ہے اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا منتہا ہے، اس کی انتہا ہے ساعت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف، تیرے رب کی طرف، یعنی وہ اس کو جانتا ہے. انما انت منذر من یخشاہا، تو صرف اور صرف کیا ہے؟ ڈرانے والا ہے. لیکن کس کو؟ من یخشاہا، جو اس دن سے ڈرتا ہے. یہاں دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ رسول اللہ تو سب کے لیے ڈرانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ صرف ڈرنے والے کو ڈرانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے ڈر رہا ہے اس کو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو پہلے سے ڈرا ہوا ہے.
یہ سوال دونوں بالکل اسی طرح ہیں جو وہاں وارد ہوتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن تو سب کے لیے ہے، صرف متقیوں کے لیے کیوں ہے؟ اور پھر دوسرا کہ جو متقی ہیں ان کو لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو متقی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلے سوال کا یہ ہے کہ رسول اللہ سب کے لیے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ ڈریں گے وہی جن کے دل میں کوئی خوف ہوگا۔ تو اس لیے بتایا کہ نتیجتاً تو انہی کو ڈرا سکے گا جو جن کے دل میں خوف ہے۔ اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ڈرے ہوئے کو کیا ڈرانا ہے، تو یہاں جو من یخشاہ ہے کہ جس کے دل میں خشیت ہے حتیٰ رسول اسلام کے ڈرانے سے پہلے، وہ ہے جو فطرتاً اپنی ضمیر میں زندہ ہے، جو جس کی عقل کام کر رہی ہے، جو ڈرنے والی چیز سے ڈرتا ہے، وہ متحور نہیں ہے، لاپرواہ انسان نہیں ہے۔ اس کو اگر احتمال بھی ہو جائے کہ مثلا قیامت کا دن ہے تو اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، وہ خشیہ مراد ہے، نہ کہ وہ خشیہ جو ایمان لانے کے بعد اور تقوی حاصل کرنے کے بعد اور تمام واجبات اور محرمات کے بعد والا جو خشیت ہے، تاکہ کہا جائے کہ اس کو کیا ضرورت ہے پھر ڈرانے کی۔ خوف تو فطری چیز ہے، وہ ہر ایک انسان میں ہوتی ہے، پھر وہ اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے انسان کو۔ جی ہاں، لیکن کچھ ہیں جو نہیں پرواہ کرتے، جیسا کہ ہوا ہے، نہیں پرواہ کیوں، بوجھ سے ٹھکرا دیے، قرآن مجید ٹھکرا دیا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھی، ٹھکرا دیے، اس طرح کے متحور بھی ہوتے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ اس دن وہ اسے دیکھیں گے ساعت کو تو کہیں گے، گویا کہیں گے جس دن دیکھیں گے وہ، لم یلبثوا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں یا برزخ میں، الا عشیۃ او ضحاہا، یا دن کے عصر کے ٹائم، عشیہ جو شام سے پہلے کا وقت ہے، یا صبح و چاشنی کا وقت۔ اب وہ کتنا ہوتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ ہوتا ہے بس، کہیں گے کہ ہم تو اتنا ٹھہرے ہیں مثلا برزخ میں یا دنیا میں۔ عشیہ عشائیہ سے نہیں، جی، عشیہ عشائیہ سے نہیں، عشیہ لغت میں یہ جو مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت عرب چونکہ جو ہے بجلی وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو غدا جو ہے صبح والا کھاتے تھے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، پھر دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا تھا، پھر عشاء ہوتا تھا عصر کے وقت مغرب سے پہلے۔ ابھی ادھر وشی پہ آپ جب چلتے ہیں تو سنتے ہیں 2-3 بجے تک غدا، 4 بجے سے عشاء، یا پچھلے موقع پہ غدا کی بد آواز سنتا ہے، اگلے موقع پہ پہنچتا ہے تو عشاء کی آواز شروع ہوتی ہے۔ تو عشاء جو ہے فصحى میں یہی وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت، جب سورج کے غروب سے پہلے وہ کھانا وغیرہ کھا لیتے تھے، اس لیے اس کو عشاء بولتے تھے۔ تو اس لیے پھر اس کو عشاء الاخرہ کہا جاتا ہے، نماز عشاء کا جو وقت ہے اس کو فصحى میں عشاء الاخرہ کہا جاتا ہے، آخری وقت اس کا۔ جی، ضحیٰ چاشنی کا وقت، جب سورج جو ہے اس کی روشنی کھل جائے پوری طرح، انبساط الشمس۔ تو اور جگہ پہ بھی قرآن میں یہ ہے کہ وہ اس طرح کے اعترافات کریں گے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑی ٹائم مثلا رہے ہیں۔ یقول امثلہم طریقتاً، ان میں سے جو سب سے اچھا ہوگا طریقہ میں وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم نہیں ٹھہرے ہو مگر ایک دن، یہ سب سے جو اچھا رائے دینے والا ہوگا۔ باقی سارے کہیں گے، مثلا کوئی لحظے کی بات کرے گا، کوئی گھنٹے کی بات کرے گا، کوئی عشیہ کہے گا، کوئی ضحیٰ۔ یوم تقوم الساعہ یقسم المجرمون، قسم اٹھائیں گے ما لابثوا غیر ساعہ، کہ وہ صرف اور صرف 1 ساعہ ٹھہرے ہیں برزخ میں۔ بس جو امثلہم طریقتاً، وہ پورے دن کا دعویٰ کرے گا کہ 1 دن، بس یہ زیادہ سے زیادہ دعویٰ ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟
چونکہ وہ قیامت کے دن جو صورتحال ہوگی وہ ایک دن یا اس کے یہ لمحات اس کے مقابل جتنی برزخ یا دنیا کی زندگی ہوگی وہ اتنی نظر آئے گی انسان. ساعہ نظر آئے گی، اشیاء اور ضحیٰ کی مقدار نظر آئے گی. کوئی بہت کھلے ذہن کا مالک ہوگا تو اس کو لگے گا کہ شاید نہیں ہم ایک دن رہے ہیں. جی دماغ ہوتا ہے. پتہ نہیں کہ کیا اس کی خصوصیت ہوگی. اصحاب کہف والوں نے بھی کہا 1 دن 2 دن کہنے کو. وہ تو نیند کی وجہ سے اندازہ نہیں لگا سکے. ہم تو جاگ کر گزار رہے ہیں. جا کے سارے سورہ عبسہ مکی صورتوں میں سے ہے، 42 آیات ہیں اس کی. اور عبسہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبسہ سے اس کی جو ہے ابتدا ہو رہی ہے. چونکہ مکی صورت ہے تو یہ بھی وہی مضامین، یعنی شروع ہوئی ہے کسی نے چہرے پر تیوری چڑھائی تو اس کے توبیخ سے شروع ہوئی ہے. پھر قرآن مجید کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح آخرت کے جو حالات ہوں گے ان پر بھی روشنی ڈالی ہے، اگرچہ مختصر انداز میں، چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. یہ روایت میں وارد ہوا ہے من قرأ سورہ عبسہ جاء یوم القیامت ووجہہ ضاحک مستبشر، اس کا چہرہ ہنس رہا ہوگا، کھلا ہوا ہوگا جو سورہ عبسہ کی تلاوت کرے گا. اس کا مطلب ہے جو عبسہ کی تلاوت کرے گا اور اس پر عمل کرے گا اور غریبوں کے سامنے چہرے پر تیوری نہیں چڑھائے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ کھلتا ہوا ہوگا، حشاش بشاش ہوگا. عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس و تولی، اس نے تیوری چڑھائی. عبوس ہوتا ہے تیوری، یعنی بل پڑ جانا اس پر، پیشانی پر. غیر مرتاح انسان جو ہوتا ہے، کسی کو نہ پسند کرے تو اور اس کی طرف دیکھے گھور کر، مثلا اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے یہ عبوس والی. قرآن میں ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہے ان کے چہرے جو ہے بارونق ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے ابوسن قمطریرا، ابوس ہوگا ان کے چہروں پر خوف اور پریشانی کی وجہ سے. اس نے تیوری چڑھائی، وتولی، اور رخ پھیرا، منہ میں موڑا. کس وجہ سے؟ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس اعمی آیا، یعنی بے ان جاءہ، بسبب ان جاءہ الاعمی، اس کے پاس اعمی آیا، اندھا آدمی اس کے پاس آیا تو اس نے تیوری چڑھائی. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی وما یدریک لعلہ یزکی، تجھے کیا پتہ شاید کہ وہ یزکی، اپنا تزکیہ کرے، طہارت نفس کرے. وہ اب اگر اندھا بھی ہو لیکن اس کے تزکیہ نفس کی توقع ہے تو تیوری کے بات پہ چڑھانی ہے. او یذکر، یا کم از کم نصیحت حاصل کرے. فتنفعہ الذکر، اور وہ ذکر اور موعظہ اس کو فائدہ دے. اگر تزکیہ کی مقدار تک نہ بھی جائے تو ایک نصیحت حاصل کر لے، اس کو فائدہ دے. تو بعض نے یہ مرتبے بنائے ہیں کہ تزکیہ کا مرتبہ اوپر ہے، اس کے نیچے یہ ہے موعظہ حاصل کرنا، نصیحت. بعض نے کہا ہے کہ تزکیہ اور دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کی طرف اشارہ ہے. یزکی کہ وہ اپنے نفس کو طاہر کرے معاصی سے، اور یذکر یعنی طاعات اور حسنات انجام دے. لیکن او کے ساتھ بارہ عطف پہلے معنی کو قریب کرتا ہے کہ یا وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، طاہر ہو جائے، یا کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرے اس اپنا موعظہ اور نصیحت سے جو آپ سے سنے. اما من استغنا، مگر وہ کہ جو مستغنی ہے، یعنی اپنے مال و دولت پر اس کو ناز ہے، اپنے ساتھیوں پر، اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا ہے.
فأنت له تصدی، اس کے لیے تو متصدی ہے، تتصدی متوجہ ہے تو اس کی طرف۔ ویسے صدا جو ہے اس آواز کو کہتے ہیں جو پہاڑ وغیرہ یا دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، اس کو صدا کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر انسان اگر کسی چیز کی طرف متوجہ ہوا ہے، بڑا ہے، تو کہا جاتا ہے تصدی، فلاں تصدی للمرجعیہ، مثلا بڑا ہے، آگے ہوا ہے مرجعیت کے لیے۔ مثلا بعضوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ جلدی مرجع بن جائے۔ ہمیشہ تقریباً ہماری مرجعیت ایسی رہی ہے کہ جس کے گلے میں ڈالی گئی ہے مرجعیت، وہ فرار کرتے تھے اور ان کے گلے میں ڈالی گئی ان کو اہل دیکھ کر۔ ایسی مرجعیت ہمارے ہاں کم رہی ہے کہ اس نے بھاگ کر جو ہے مرجعیت کو پکڑا ہو اور مرجع بن بیٹھا۔ اور اکثر اہل لوگ ہوتے ہی وہی ہے جن کو مسئولیت سنبھالی جاتی ہے، جن کے یعنی ذمہ لگائی جاتی ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکرى عفوا وما علیک الا یذکر، اور تجھ پر کیا ہے اگر وہ تزکیہ نہ کرے۔ وہ جو مالدار اور مستغنی ہے، اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا ہے، ما علیک یا ما نافیہ ہے کہ تجھ پر نہیں ہے کوئی بوجھ، کوئی ذمہ داری، اللہ یزکا اگر وہ تزکیہ نہ کرے، یا ما استفہامیہ ہے کہ تجھ پر کیا ہے، ما علیک اللہ یزکا وہ تزکیہ نہ کرے۔ اما من جاءک یسعی، اور جو تیری طرف سعی کر کے آئے، تیزی سے آئے، وہو یخشی، اور وہ ڈر رہا ہے، فانت عنہ تلہی، تو اس سے غافل ہو جائے۔ تلہی لہو سے، تتلہی یعنی غافل ہو جانا، کسی چیز ایسی میں مصروف ہو جانا جو اہم چیز سے غافل کر دے۔ اس لیے لہو کو لہو کہا جاتا ہے کہ فضول چیز جس کی وجہ سے انسان اہم چیز سے غافل ہو جائے۔ تو یہ آیات جو ہے 10 آیات، یہ کس کو توبیخ کر رہی ہے، کس کی جو ہے اصلاح کر رہی ہے، کس کو موعظہ کر رہی ہے؟ اس میں جی ہاں، قول اس کا مصداق ہے۔ اس میں 2 قول ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے ان کی تفصیل ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔